میرے مہمان بھی بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں کیونکہ یہ ایک فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے, پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے. سب سے پہلے آپ سے تعارف کراؤں گا احسن جمیل صاحب کا, جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں امن فاؤنڈیشن کے, جو کہ ایک این جی او ہے, پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے. السلام علیکم احسن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں احسن بھائی کا چہرہ تھوڑا سا شناسا لگا ہے, ان کو یہ بتاتا چلوں کہ احسن بھائی پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراماز میں بھی کام کر چکے ہیں اور ہیرو آ چکے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دم ریکال ہوا کہ یار یہ بندہ کہیں دیکھا ہوا ہے, تو آپ کنفیوز نہ ہو. میں بھی اسی کنفیوژن کا شکار تھا, صبح مجھے میری کنفیوژن انہوں نے کلیئر کر دی. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے ایک استاد جن سے میں نے پڑھا بھی ہے, بہت سیکھا بھی ہے, اور مجھے خوشی اس بات کی کہ آج بھی یہ بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح یہ آج سے 16 سال پہلے تھے جب میں ان سے آخری مرتبہ میرے خیال میں ملا تھا. جناب شاہد ذکی صاحب ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں امن فاؤنڈیشن کے, پروفیسر بھی رہ چکے ہیں, ٹیچر بھی ہیں. اس کے علاوہ فلپس ایک بہت بڑا جائنٹ ہے, اس سے بھی ہیڈ کر چکے ہیں پاکستان میں. اور ذکی صاحب اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ اس امن فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک فرسٹ ٹھاک کلاس ہیں؟ جی. گریٹ ٹو سی یو جی, گریٹ ٹو سی بوتھ آف یو ایکچولی. مجھے آپ میموری لین میں لے گئے ہیں واپس, مجھے نوسٹیلجیا ہو رہا ہے اس سے بیسکلی. اچھا, سب سے پہلے احسن بھائی مجھے یہ بتائیے کہ امن فاؤنڈیشن جو ہے یہ کب قیام میں آئی اور اس کے بنیادی مقاصد؟ امن فاؤنڈیشن ایک نیا ادارہ ہے, ستمبر 2008 میں اس کی انکارپوریشن ہوئی تھی. یہ ایک ٹرسٹ ہے, ناٹ فار پروفٹ ہے, اور اس کا مقصد ایجوکیشن اور ہیلتھ میں وہ تبدیلیاں لانا جس سے جو آسان تبدیلیاں ہیں جس کو ہم بآسانی جلدی سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ ہیلتھ کے پروجیکٹس اور کچھ ایجوکیشن کے پروجیکٹس شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوور آل جو اس کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ خوشحالی لانا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ذریعے. لیکن مجھے بتائیں, یہ باتیں تو تمام لوگ کرتے ہیں جی, ہمارے پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں, تمام لوگ کرتے ہیں. جی. آپ لوگوں کو یہ خیال کیسے آیا اور اسے عملی جامہ کیسے پہنایا؟ دیکھیے, خیال تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں, کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھئی پاکستان کے مسئلوں کا حل کیا ہے, لوگ کہتے ہیں تعلیم, اور میں یہ کر دوں گا, اور تعلیم کی بات کرتے ہیں فوراً. تو اس میں تو میرے خیال سے 10 میں سے 10 پوائنٹ ہیں سب کے. بالکل. لیکن اس کو عملی جامہ جہاں تک پہنانے کی بات ہے, اس پہ ہم لوگوں نے پہلے تو یہ کیا ہے کہ جو امن فاؤنڈیشن کی ٹیم ہے وہ زیادہ تر بزنس اور کارپوریٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے. تو ایک تو بہت پریکٹیکل بیک گراؤنڈ ہے بزنس کا, اور جیسے کہ شاہد صاحب فلپس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے, میں بھی ایک پبلک لسٹڈ کمپنی چلاتا تھا. تو اس بزنس ایکسپیرینس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے فلنتھراپک منی, کارپوریٹ ایکسپیرینس کو آپ فلاح و بہبود کے کام پہ کیسے اس کو استعمال کریں, تاکہ بزنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں, ایک فوکس ہوتی ہے, ایک پورا مینجمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, جو کہ آپ ایک چیز پلان کریں, پھر اس کو عملی جامہ پہنائیں, پھر اس کو ری ایویلیویٹ کریں, پھر پلان کو دوبارہ بدلیں, اور اس طریقے سے وہ چیز چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا این جی او سیکٹر ہے, تو اس میں بہت پیشنٹ لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن اگر کوئی کمی ہے تو یہ مینجمنٹ کی ایک کمی نظر آتی ہے. مینجمنٹ کی ڈیپتھ کی کمی آپ کہہ رہے ہیں, ایکسپوجر کی, ایکسپیرینس کی کمی. ایگزیکٹلی. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس بزنس ایکشومن کو ہم اس فلنتھراپک منی پر اپلائی کریں اور ایک لاسٹنگ سماجی تبدیلی لے کے آئیں. ٹھیک. تاکہ ہم وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو کہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہو جائے, سسٹینیبل بھی ہو جائے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ جا سکے. صحیح. ٹھیک ہے. اصل میں اس پہ بات کرتا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو سسٹینیبل بھی ہو اور بڑے پیمانے پہ بھی ہو. اب وہ چیز کیا ہے وہ میں شاید ذکی صاحب سے جاننا چاہوں گا. ذکی صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاء اللہ پروفیسر بھی رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ ایک بہت بڑے ملٹی نیشنل کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں, ویری کارپوریٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ. اب آپ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک این جی او کے آپ آئے ہیں. این جی او کے حوالے سے اکثر لوگ پرسیپشن ہے پاکستان میں, آئی ایم شیور باقی دنیا میں بھی ہوگی, کہ جی یہ بس وہ فنڈنگ لینے کے لیے ایک این جی او بن جاتی ہے, اور جب کام کی باری آتی ہے تو ان کا کام بہت سلو ہوتا ہے. یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے, یہاں بہت سلو ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز بے تحاشا ہوتے ہیں.
اور جو ان کی مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے تحت یہ فارم ہوئی ہوتی ہیں اس سے یہ لوگ بالکل ڈائگریس کر جاتے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تو یہ سب چیزیں پڑھاتے بھی رہے ہیں ہمیں, میں آپ کا شاگرد رہا ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں اس معاملے میں, اس چیز کو کیسے کور کریں گے, اور کیا مین فنکشن ہیں جو احسن بھائی نے ذکر کیا ہے جو آپ لوگ پرفارم کریں گے سنس یو آر دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. جی ہمارے جو اسپانسر ہیں وہ دبئی میں بیٹھتے ہیں اور وہ خود ایک بزنس مین ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے اس ادارے کو کنسیو کیا, اور اس ادارے کو کنسیو کرتے ہوئے انہوں نے بزنس کے لوگ ہی کو ایک فلاحی ادارے میں ایک نیا ایکسپیرئنس میں سمجھتا ہوں اور ایک نیا تجربہ کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سکسیسفل تجربہ ہے, کیونکہ جب آپ ایک بزنس نالج لے کے ایک فلاحی ادارے کو رن کرتے ہیں تو آپ کے جو پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں, اور آپ کے لیے ٹائم جو ہے وہ منی ہو جاتی ہے, اور آپ پروجیکٹ کو اس طرح سے پچ ان کرتے ہیں, اس طرح سے پوزیشن کرتے ہیں جو کہ جس سے معاشرے میں بہتر سے بہتر خدمت ہو سکے. ٹھیک, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلاحی ادارے کو رن کرنے کے لیے بہت یہ چیزیں ضروری ہیں, اور یہ ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں پیدا ہوگا اور بزنس کے لوگ جو ہیں اس طرف آئیں گے. میں جو ادارہ رن کر رہا ہوں وہ اس کا نام ہے امن ٹیک, اور یہ جیسا احسن صاحب نے بتایا کہ ایجوکیشن کے اندر ہم خدمت کر رہے ہیں. اور دیکھیے جو ماشاءاللہ آپ کی اچھی ڈویژن تھی, آپ بزنس اسکول کے اندر آ گئے اور وہاں سے تعلیم لی آپ نے, آپ بینک میں چلے گئے, مگر آپ ان لوگوں کا سوچئے, آپ تو ان 5% لوگوں میں تھے, 95% جو ہیں بیچارے وہ ان کی سیکنڈ تھرڈ ڈویژن ہوتی ہے اور ان کے لیے ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں گیا, اور وہ پھر کیا کرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک اپارچونٹی پیدا کی ہے, اور وہ اپارچونٹی یہ ہے کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے اس کو سیکھ سکیں, ایک ہنر سیکھ سکیں, اور ہنر سیکھیں. ہنر تو ہارڈ سکل ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز بھی سیکھیں, اور اس طرح سے اپنے ہمارے ہاں اسکل لیبرز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کافی استعمال ہوتی ہے. تو ہم جو ایک انقلابی تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ یہ لانا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا جو بیچارہ ورک شاپ میں استاد کے ساتھ لگ جاتا ہے, وہ گاڑی ریپیئر کر رہا ہوتا ہے, اور وہ صرف چھوٹا کہتے ہیں, چھوٹا جی, تو وہ صرف اس کو چیزیں یاد کر لیتا ہے کہ یار سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی تو پھر یہ سیلف خراب ہوگا, یہ ہوگا. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو جو کہ بیچارہ 3-4 ہزار روپے سیلری اس کو ہارڈلی ملتی ہے جب وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے, دہاڑی پہ ہوتا ہے نا, 100 روپے دہاڑی پہ 50 روپے روز کے, ہاں, تو جب اپنے پیک پہ پہنچتا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 50,000 روپے ارن کرے. وہ کیسے ارن کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے ارن کر سکتا ہے کہ پہلے ایکچولی اگر اس نے میٹرک کر لیا ہے تو میٹرک کرنے کے بعد ہم اس کو ووکیشنل ٹریننگ سکھائیں گے, اور ووکیشنل ٹریننگ میں ہم اس کو دونوں ہارڈ سکلز بھی اور سافٹ سکلز دونوں سکھائیں گے. اچھا, سافٹ سکلز میں نا خاص بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہمارے کام کرتے ہیں ان میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ سافٹ سکلز کی کمی ہوتی ہے. ان کو بات کرنا نہیں آتا, ان کو اپنے غیر ملکیوں کے ساتھ کس طرح سے کلچر ڈیل کرنا ہے وہ نہیں آتا, ان کو گرومنگ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہم سکھائیں گے, کمپیوٹر بھی سکھائیں گے. اچھا, پھر ہمارا ان کو ٹریننگ دینے کا طریقہ ہوگا. ماشاءاللہ آپ قابل تھے, جب میں پڑھاتا تھا تو آپ فوراً بات سمجھ جاتے تھے, مگر آپ سوچیں کہ ایسے بچے کا جس کی انٹیلیجنس اتنی شارپ نہ ہو, ایکسپوجر نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے اس کو, تو اس کو نا رائٹ لیول پہ پچ کرنا پڑے گا مٹیریل. اگر آپ نے اس کو رائٹ لیول پہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تو اچھا, ہمارا ویسے بھی فلاسفی یہ ہے کہ ہم جو کیا کہتے ہیں ہماری 80% جو ہے ہم اس کو پریکٹیکل سکھائیں گے اور 20% تھیوری سکھائیں گے. مگر تھیوری اس طرح سکھائیں گے کہ اس کو ویزیبلٹی نظر آئے. مثلا گاڑی ایک کھڑی ہوئی ہے تو گاڑی کے انجن اس کو سامنے نظر آئے کہ گاڑی کا انجن کا کون سا حصہ کیا رول پلے کر رہا ہے. اچھا, تو اس لحاظ سے یہ ٹریننگ جو ہے منفرد ہے,
اور اس میں خاص طور پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کام کریں تو اس میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے سٹی اینڈ گلڈ جو کہ 135 سال پرانا ادارہ ہے اور لنڈن میں وہ ایکریڈیشن دے رہا ہے, اس کو ہم نے لیا ہے اور اس سے ہم امتحان پاس کروائیں گے. اچھا, اور اس سے امتحان پاس کرانے کے بعد یہ تمام بچے ہم ان کو جاب دلانے کی کوشش کریں گے مڈل ایسٹ میں. ٹھیک. ذکی صاحب, ایسے میں یہ پوچھنا ہے